اگر اسد الدین اویسی آج تقریر میں کہہ دے کہ کل دلی میں مودی کے گھر کے سامنے اور یوگی کے گھر کے سامنے مجلس کے لوگ مودی اور یوگی کا پتلا جلائیں گے تو رات میں ہی پولیس پورے مجلس کے اراکین کو گرفتار کر لے گی، مگر جو شخص ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکواس بکتا ہے اس کو مودی اور یوگی بچا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے کئی دن ہو چکا ہے۔ گستاخوں کا تعلق ایک کا مہاراشٹر سے اور دوسرے کا اتر پردیش کے غازی آباد سے ہے۔ حالانکہ یوگی نے بیان دیا تھا کہ کسی بھی مذہب کے بارے میں اناپ شناپ بکواس نہیں کرنا ہے، اگر کوئی کرے گا تو اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کسی مہاپرش کے خلاف، کسی یوگی سنیاسی کے خلاف اپشبدوں کا پریوگ کرتا، وکر بھاشا کا پریوگ کرتا ہے تو وہ دنڈ کا بھاگی بنتا ہے، اس کے خلاف قانون کارروائی ہونی چاہیے، کارروائی ہوتی ہے۔ لیکن ابھی تک ان گستاخوں کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے۔ تلنگانہ کے وقار آباد میں اویسی صاحب بیان کرتے ہوئے گستاخوں کی گستاخی پر بیان کر رہے تھے اور بہت زیادہ جذباتی ہو گئے، اور گزشتہ زمانوں میں جب کسی نے گستاخی کی تھی تو انہی واقعات کو انہوں نے بیان کیا اور امتیاز جلیل صاحب کے کاموں کو بھی سراہا۔ ناظرین، آپ حضرات کے خدمت میں اویسی صاحب کی ویڈیو پیش کر رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ناموس رسالت کے تعلق سے اللہ قرآن کریم میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں وہ لعنتی ہیں، اللہ نے ان کو کہا، اور اللہ ان کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں وہ لعنتی ہیں، اور اللہ ان کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر چکا ہے۔ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم قانون کے دائرے میں رہ کر ہم سب سے اپیل کر رہے ہیں کہ ہم قانون کے دائرے میں رہ کر اس شخص کو سزا دلوائیں گے، مگر اس کے اس واہیات گفتگو کے باوجود بھی مودی اور یوگی کی حکومت اس کو بچا کر رکھ رہی ہے۔ اس کو کہیں اس چوہے کو کسی جگہ پر بل میں چھپا کر رکھ دیا۔ اگر اسد الدین اویسی آج تقریر میں کہہ دے کہ کل دلی میں مودی کے گھر کے سامنے اور یوگی کے گھر کے سامنے مجلس کے لوگ مودی اور یوگی کا پتلا جلائیں گے تو رات میں ہی پولیس پورے مجلس کے اراکین کو گرفتار کر لے گی، مگر جو شخص ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکواس بکتا ہے اس کو مودی اور یوگی بچا رہے ہیں۔ ارے تم جو کرتے کر لو، مگر انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا ہے، مگر افسوس ہوتا ہے کہ جمہوریت ہے، سنویدھان اور آئین ہے، اس کے باوجود بھی اس کو گرفتار نہیں کیا جاتا۔ وہ جیل کو جا کر آیا ہے، بیل پر ہے، اس کے باوجود بھی اس کو گرفتار نہیں کرتے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں، مہاراشٹرا میں بھی ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی۔ ارے ظالموں، اے گندے لوگوں، تم نہیں جانتے ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کیا کہ جہاں کہیں بھی اللہ کا ذکر ہوگا وہاں پر ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا۔ یہ ظالم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس بکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا تاج رکھا گیا ہے، ارے تم کیا کر سکو گے؟ ارے تم ختم ہو جاؤ گے۔ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر صبح قیامت تک ہوتا رہے گا۔ ارے دنیا میں 5 وقت کی اذان ہوتی ہے مسجدوں سے، کس کا نام لیا جاتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ لوگ آج مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے اس طرح کا نام شناب بکواس بکتے ہیں۔
میں مبارکباد دیتا ہوں مہاراشٹر کے تمام فرزندان توحید کو، امتیاز جلیل کو، کہ انہوں نے اس شخص کی اس بیان پر احتجاج، صدا احتجاج بلند کیا، اور ہم لوگ آبر رسول اور ناموس رسالت پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ جمہوری طریقے سے قانون کے دائرے میں رہ کر امتیاز جلیل نے ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنی گاڑیوں سے نکلے، مہاراشٹر سے مختلف مقامات سے اورنگ آباد کو آئے، اور اورنگ آباد سے بھیونڈی تک پورا نیشنل ہائی وے چکا جام ہو گیا۔ ارے بتاؤ، امتیاز جلیل پر انگلی اٹھانے والوں، ہاں امتیاز جلیل میں کمزوریاں ہیں، اور اسد الدین اویسی میں بھی کمزوریاں ہیں، ہر انسان میں ہیں، مگر ہم تو وہ ہیں نا کہ اللہ نے ہم کو موقع دیا کہ اللہ نے ہم کو عزت بخشی اور کہا کہ اٹھاؤ، تم اپنی آواز کو بلند کرو، تم احتجاج بلند کرو۔ اللہ نے ہم کو موقع دیا، پہرے داری کرنے کا موقع اللہ نے ہم کو دیا۔ وہ تاتاریوں کے زمانے میں جس کتے نے اس ناموس رسالت کے اوپر جو شخص بکواس بک رہا تھا، جس کتے نے حق ادا کیا، ارے ہم بھی کتے ہیں، ارے ہم تو سودا کر چکے ہیں، ہم تو مدینے کے بازاروں میں بک چکے ہیں، ارے تم کتنا ہم کو بولو گے؟ تم سے نہیں ہوا تو اللہ نے مجلس سے کام دیا، تم کو اس بات کی تکلیف ہے۔ ارے تم بکواس بکتے ہو، مگر جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اناپ شناپ بکا، تم ایک ویڈیو نہیں نکالتے اس کے بارے میں، تم ایک ویڈیو نہیں نکال سکتے۔ اور امتیاز جلیل جب احتجاج بلند کرتا ہے تو یہ تمام کے تمام میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں شروع ہو جاتی ہے۔ ارے دنیا کی سب سے بڑی دولت ناموس رسالت ہے، دنیا کی سب سے بڑی دولت، دنیا کی سب سے بڑی طاقت، دنیا کی سب سے بڑی جس جگہ پر پہرا دینا، وہ آبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علم الدین ایک شخص تھا، وہ کسی ایک اس زمانے میں شاید 1910 یا 20 میں کوئی ناموس رسالت میں بکواس بک دیا، علم الدین نے واصل جہنم کر دیا، علم الدین کو سزا ہو گئی، اور جب سزا ہوئی تو دیدار علی شاہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت دیدار علی شاہ بہت بڑے بزرگ تھے، وہ جب نماز جنازہ علم الدین کا پڑھا رہے تھے تو دیدار علی شاہ غش کھا کر گر گئے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کیوں گر گئے؟ تو انہوں نے کہا اس لیے غش کھا کر گرا ہوں کہ تم جس کو غریب سمجھ رہے تھے، جس کا جنازہ، اس کے جنازے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لائے تھے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں یاد رکھو، نوجوانوں یاد رکھو، میں آپ سے جو کچھ کہہ رہا ہوں، ناموس رسالت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ احتجاج کریں گے جمہوری دائرے میں رہ کر، قانون کی چار دیواریوں میں رہ کر، یہ ہمارے پاس ہے۔ جس طرح ابن انیس نے کہا تھا کہ جو عصا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا، میرے کفن میں میرے ساتھ رکھ دینا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ ابن انیس یہ عصا حشر کے میدان میں تیری پہچان ہوگی۔ تو جو لوگ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو کے لیے پہرے داری کا حق ادا کر رہے، ہم گناہگار سہی، ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ جب حیدرآباد دارالسلام میں ایک شخص میرے پاس روتا ہوا آیا اور کہا اسد صاحب کیا کر رہی جماعت مجلس؟ اس شخص نے میری آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی بکواس بکی۔ میں اس کو اچھی طرح جانتا تھا، وہ کیا ہے کیا کرتا ہے میں جانتا تھا اس کو۔ اس نے کہا کہ میں گناہگار ہوں، تم صحیح سوچ رہے، میں گناہگار ہوں، مگر یاد رکھو اسد الدین اویسی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا غدار نہیں ہوں، میں گناہوں میں ڈوبا ہوا شخص ہوں، مگر آقا کے در کا کتا ہوں، اس لیے تم سے آ کر کہہ رہا ہوں کہ کچھ کرو۔ یہ مسلمان ہے، کچھ بھی ہوگا، مگر جہاں پر بات آئے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی، وہ سب بھول جائیں گے۔
تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنی صفوں میں اتحاد کو پیدا کرو۔ میں سلام کرتا ہوں مہاراشٹرا میں وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے جلوس میں گئے تھے، احتجاجی جلوس میں، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ گئے تھے، اور ان کی زبانوں پر ایک ہی ترانہ تھا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نوجوانوں، اپنی اولادوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرو۔ یاد رکھو یہی چیز کام میں آنے والی